نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي يحيي ويميت، اور وہ اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی پھیلانا کیا ہے؟ یحیی، اور جمع کرنا کیا ہے؟ یمیت. زندگی دے کر پھیلا رہا ہے اور موت سے سمیٹے گا. اور یہ کام بالکل ایسا ہی ہے جیسے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جس طرح رات اور دن کا اختلاف. گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی وہ اگر رات اور دن پر قدرت رکھتا ہے تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری موت پر اور تمہیں اکٹھا کرنے پر آخر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ جس طرح ہر دن پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اگلے دن پھر جی اٹھتا ہے، تو جو رب ہر روز تمہارے سامنے رات اور دن کے اختلاف کی شکل میں اپنی یہ قدرت ظاہر کر رہا ہے، وہ رب آخر تمہیں قیامت کے دن پھر سے زندہ کیوں نہ کر سکے گا؟ یہاں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا مقصود ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن پابندی اوقات کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی باغ ڈور خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے. یہ خود سے نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رات اور دن کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ زمین کی گردش کی وجہ سے. تو یہ گردش کون کر رہا ہے؟ خود تو نہیں ہو رہی. مثلا آپ پنکھا چلاتے ہیں تو آپ چلاتے ہیں تو وہ چلتا ہے نا، خود تو نہیں چلنے لگ جاتا. تو ہر سبب کے پیچھے کوئی مسبب ہوتا ہے. تو اس کائنات میں کون مسبب الاسباب ہے؟ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بل قالو، انہوں نے کیا کہا؟ مثل ما قال الاولون، وہی کچھ جو پہلے کہتے تھے. اللہ کی قدرت کی یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے کیا کہہ کر گنوا دی؟ کیا طرز عمل اختیار کیا؟ وہی جو پہلوں نے کیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اسے یہ استعمال کرتے، کیونکہ پچھلی آیت کے آخر میں آتا نا افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہاری عقل تم کو کچھ نہیں سجھاتی. یہ زندگی، یہ موت، یہ رات اور یہ دن، انسانوں کا پھیلنا اور دنیا سے واپس چلے جانا، یہ عقل کے ذرائع کان، آنکھیں اور دل، ان کا تم استعمال آخر کیوں نہیں کرتے ہو اور عقل کو کام میں کیوں نہیں لاتے ہو؟ اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے تم نے وہی کہا جو پہلوں نے کہا تھا. بل قالوا مثل ما قال الاولون. اور انسان کے قول یا انسان کی جو بات ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی. ایک اس کی اوریجنل تھنکنگ ہوتی، انڈیپینڈنٹ سوچ ہوتی، اپنی عقل کے استعمال سے وہ بولتا ہے. اور دوسرے نقالی، امیٹیٹ کرنا، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہی سن کے کہہ دینا، دہرا دینا، اپنی عقل سے کچھ نہ سوچنا. فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا تعقلون، خود سے نہیں سوچتے، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل نہیں استعمال کرتے ہو. وہی کہہ رہے ہو جو اوروں نے کہا. اوروں نے کیا کہا تھا؟ پہلوں نے کیا کہا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر، اسطورہ کی جمع، لکھی ہوئی کہانیاں، حکایتیں. کفار مکہ سے جب آس پاس کے دیہاتوں سے آ کر بدوی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو نبی تم میں پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، یہ کیا باتیں بتاتا ہے، یہ کیا کہتا ہے،
کیونکہ انہیں تو سننے کا موقع نہیں ہوتا تھا. تو مکہ والوں سے پوچھتے تھے تو وہ کیا کہتے کہ کوئی نئی بات نہیں، وہی پہلی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی داستانیں اور قصے ہیں جو ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں. یہ ایسا کیوں کہتے تھے کہ پرانی کہانیاں اور پہلے بھی سنی ہوئی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے یہ کوئی نئی تعلیم نہیں تھی. پچھلے پیغمبروں نے بھی یہی تعلیم دی تھی، اور ایک پیغمبر کی تعلیم کو نہ ماننے کا انجام دوسرے پیغمبر کی قوم کو بتایا جاتا تھا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک جنریشن ان باتوں سے آگاہ تھی. تو ان کے آباء و اجداد بھی پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے. ان کے بھی یہی اعتراضات تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیا جائے گا. تو ان کا خیال کیا تھا کہ یہ سب وہی گھسی پٹی باتیں ہیں جو پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور پھر ہمیں بھی بتائی جا رہی ہیں. اور اس کو اس انداز میں کیوں بیان کرتے تھے کہ گھسی پٹی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی سنا جا رہا ہے، اور جو کچھ کہا جاتا وہ تو ہو کے دکھائی نہیں دیتا. لقد وعدنا نحن، یہ بڑے وعدے کیے گئے ہیں ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کہ عذاب آ جائے گا اور سزا ملے گی اور قیامت آئے گی. ابھی تک تو قیامت آئی کوئی نہیں. قل لمن الارض ومن فیہا، ان کے اس جواب کو پا کر ان سے کچھ سوال کیے گئے. اب آپ سیکوینس دیکھیں نا کہ پیغمبر نے پیغام پہنچایا، ان لوگوں نے ایک نیگیٹو ری ایکشن شو کیا، تو پیغمبر دل چھوڑ کر بیٹھ نہیں گیا، کنارہ کشی نہیں کر لی، بلکہ اب ایک دوسرے انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے. اور وہ کیا انداز ہے کہ ان کے شعور کو جگایا جائے، ان سے سوال کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے، پھر ان پہ حجت تمام کی جائے. قل، اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی؟ آپ ان سے ذرا کہیے، ان سے پوچھئے، لمن الارض، یہ زمین کس کی؟ ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے. سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تم ہوش میں نہیں آتے ہو؟ یعنی اگر تم مانتے ہو، اعتراف کرتے ہو کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو پھر عملی طور پر اس کی ملکیت کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب زمین پر کون تھا؟ یہ خود تھے. اور زمین کے اندر کون تھے؟ ان کے باپ دادا. کہا کہ اگر وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور تم بھی اس کی قدرت میں ہو تو پھر تم اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی بات مان کیوں نہیں جاتے؟ اگر واقعی اس کی قدرت ہے کیا وہ دوبارہ انہیں اٹھا نہیں سکتا؟ پھر افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہاری جان کس کے اختیار میں، کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ تم مانتے ہو کہ اللہ کے ہے اور پھر اسی سے نہیں ڈرتے ہو؟ آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی اسی قسم کا رسمی ایمان رکھتے ہیں نا. یہ اہل مکہ کا یہ ماننا ایک رسمی ماننا تھا. ایک فیکٹ کے طور پر تو کہتے تھے ہاں بھی سب اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ہاں موجود تھا، وہ مانتے تھے، لیکن عملی زندگی اس کے بالکل الٹ تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ زمین اللہ کی، کہتے ہیں نا، یہ آسمان اللہ نے بنایا. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کس نے بنایا تو ہم سب کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ ہم سب کہیں گے اللہ مالک ہے. دن میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ مالک. جب ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ وہ مالک ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ پھر پوچھا گیا قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ. قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ پچھلی آیت میں صرف زمین اور اس کی موجودات کی ملکیت کی بات تھی، اس آیت میں پوری کائنات کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے.
تو گویا کفار مکہ کو یہ اعتراف تھا کہ ساری کائنات کا مالک و مختار صرف اللہ ہے. تو دراصل ان کو پھر سمجھانا یہ تھا کہ جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں تو پھر یہ تمہارے معبود کہاں سے آ گئے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ ان کی ملکیت میں کیا ہے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں اس کا خوف نہیں ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت. ملکوت کل شیء، اور ملکوت کا لفظ جو ہے ملک کے معنوں میں بھی ہے اور ملک کے معنوں میں بھی، یعنی بادشاہی، کنٹرول، ملکیت. یعنی یہ مزید وضاحت ہے پچھلی آیت ہی کی. جیسے پہلی آیت میں زمین کی بات تھی، دوسری میں آسمانوں کی بات تھی اور عرش کی بات تھی، اور تیسری میں ہر چیز کی ملکیت کی بات، ملکوت، ہر چیز کے کنٹرول کی بات. ملکوت مبالغے کا صیغہ ہے نا، اس میں بادشاہی، کنٹرول اور مکمل ملکیت آتی. ہر چیز کی مکمل ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور پھر جس کے ہاتھ میں مکمل ملکیت ہوگی اس کا اختیار کتنا زیادہ ہوگا کہ وہ یجیر ولا یجار علیہ، کہ وہ پناہ دیتا ہے. تو پھر یہ تمہاری دیویاں اور دیوتا کہاں سے آ گئے جب مکمل کنٹرول اس ہستی کا ہے؟ پناہ وہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ دے ہی نہیں سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. سیقولون للہ، جب ان سے یہ پوچھا جائے گا تو یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ. اب آپ دیکھیں کہ ان آیات کی روح سے مشرکین مکہ کا بنیادی عقیدہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور آسمان اور عرش عظیم اللہ کا ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اور پناہ دے نہیں سکتا. یعنی اگر وہ پکڑے تو کوئی اور جا کے چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ سب باتیں ماننے کے باوجود پھر ان کی عقلوں کو کیا ہو جاتا تھا، وہ کہاں سے بھٹکتے تھے، کہاں سے پھیرے جاتے تھے. قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم سحر زدہ ہوتے ہو، کہاں سے جادو کیے جاتے ہو. اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اللہ کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں، تصرفات میں کس طرح شریک ٹھہرا لیتے ہو. اب آپ اپنے پہ آ جائیے. ہماری سوسائٹی میں بھی، ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اصولی طور پر یہ ساری باتیں مانتے ہیں. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہم تو پھر ان سے بھی آگے گزر گئے. تو جس قوم کے ایسے عقائد ہوں پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کس توحید پر کاربند ہے، وہ کیا کر رہی ہے. اور ایسی باتیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ سنی سنائی کوئی بڑا یہ کہتے ہوئے مل گیا، کسی لاؤڈ سپیکر پہ سن لیا، ہم نے بھی بے سوچے سمجھے اس کو دہرانا شروع کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا مکمل کنٹرول، قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اور اس کے اختیارات میں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا. اور اس طرح کے سارے عقائد انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی اور جا کے اس کو چھڑا لائے گا، یا اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی اور اس کو چھپا لے گا کہیں. کوئی ایسا نہیں کر سکتا. پھر یہ دلچسپ بات ہے نا کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم اپنے پیغمبر کو ساحر کہتے ہو، تمہاری اپنی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے سحر زدہ تو تم خود ہی ہو. ذرا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو دیکھیے نا کہ آپ ایک چیز کو بھی مان رہے ہیں، دوسری کو، تیسری کو، اور جو کنکلوژن ہے وہ اس کے الٹ لے کے جا رہے ہیں. یہ تو ایسے نہیں جیسے آپ کسی بچے سے میتھس کے سمپل سوال حل کرواتے ہیں. شروع میں بچوں کو جب جمع تفریق سکھاتے ہیں نا، آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، دیکھو یہ 3 انگلیاں یہ گنو، یہ 3 ہے یہ گنو، اب ٹوٹل کرو، دیکھو کتنے ہوئے. تو وہ ادھر نہیں دیکھے گا، اس کو بھول جائے گا 5. تو ہم کہتے ہیں اس کی عقل ماری گی، اس کی سمجھتا نہیں، عقل سے کام نہیں لیتا. اس کو کیوں نہیں نظر آتا کہ یہ انگلی بھی کھڑی ہے ساتھ؟
تو بالکل اسی طرح سحر میں کیا ہوتا ہے؟ چیز کچھ ہوتی ہے، اس کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی. نظر بندی، یہ ان کی نظر بند کہاں سے ہو گئی؟ میجیشنز کے جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا. اور میں جب مانتے ہو تمہارے دل تمہاری زبانیں اقرار کرتی ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تمہاری عقل پھر جائے، تمہاری نظر بند ہو جاتی، اس وقت تم کچھ اور کرنے لگتے ہو، دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہو. انا تسحرون، کس نے تمہیں مسحور کر دیا؟ یعنی یہ مسحور کرنے والی بات ہوتی ہے نا. اچھا، مسحور کرنے میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی شخص کسی خاص چیز سے مسحور ہو گیا، گویا اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ جب تک آپ کی اپنی عقل کام کرتی آپ مسحور نہیں ہوتے. مسحور اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی عقل پہ آپ کے جذبات غالب آ جاتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کی ایسی اٹریکشن جو آپ سے سینس آف لاجک ختم کر دے، آپ کی سمجھ بوجھ ختم کر دے. عموماً جب دل اور دماغ میں جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کی عقل کہتی ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ. مثلا ایک شخص شوگر کا مریض، اس کے لیے میٹھا سخت نقصان دہ، اس کو پتا ہے اس سے میرا شوگر لیول ہائی ہو جائے گا، میری ہلاکت ہو سکتی، لیکن اب وہ کیا کرے؟ اس کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ شوگر تمہارے لیے نقصان دہ؟ وہ کہتا ہاں پتا ہے. مانتے ہو؟ مانتے. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے کیا ہوا عقل کو؟ کہاں گئی وہ؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ ماننے کے باوجود کہ ایک چیز سخت نقصان دہ، ہم سب کو پتا ہے جھوٹ سخت نقصان دہ، پتا ہے نا، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا؟ بہت سی چیزوں کی حقیقت ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی فیسینیٹ ہو کے دھوکا کھاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز کلام کہاں سے کیا؟ سمع، بصر اور افئدہ. لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے، ان کو استعمال نہیں صحیح کرتے. ان دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرنا چاہیے تھا، تم نے انہیں دنیا کی حقیر چیزوں کی محبت سے بھر دیا، شکر ادا نہ کیا. شکر کا اپوزٹ ناشکرا پن ہوتا ہے نا، یعنی ناقدری کی تم نے اللہ کی نعمتوں کی. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، یعنی پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر خدا اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. ان کی عقلیں دھوکہ کہاں سے کھاتی تھی؟ اللہ کو سپریم پاور مانتے ہوئے بھی، سب سے بڑی قوت مانتے ہوئے بھی، رب مانتے ہوئے بھی، پھر کیا کہتے؟ یہ جو ہمارے دیوتا اور دیویاں ہیں ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے، یہ بھی کچھ کرنے پہ قادر ہیں. مشرکین مکہ اپنی دیویوں لات، عزا، منات، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی نسل چلا دی تھی. ایک طرف کہتے ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے یہ اللہ کی اولاد ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ ماننے سے جو اصل مشکل پیش آتی ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ الہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی، اس کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پہ غالب آ جائے. ہر صاحب اختیار، ہر صاحب اقتدار کیا چاہتا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر غالب ہو. دنیا میں جتنی بھی اقتدار کی جنگیں ہیں ان سب میں ایک رسہ کشی پائی جاتی. ہر صاحب اقتدار کیا چاہتا ہے، ہر اتھارٹی اور پاور رکھنے والا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ
اس کی پاور، اس کے اختیارات، اس کی اتھارٹی باقی سب پر غالب ہو جائے. اور اپنے ملک میں بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. مختلف اوقات میں مختلف جو عہدے ہیں بڑوں کے، ان کے اختیارات بڑھائے گھٹائے جاتے رہتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹے سے ملک میں صدر اور وزیر اعظم اتفاق سے نہیں رہ سکتے اور ان کے اختلاف کی شکل میں ملک شدید خسارے کا شکار ہوتا ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں، کوئی پھر عوام کی فلاح و بہبود کا کام نہیں ہو پاتا. تو یہی چیز اگر کائنات کی ملکیت کے بارے میں ہونے لگے تو کیا نتیجہ نکلے؟ ہر الہ کیا کوشش کرے کہ وہ دوسرے پہ غالب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. یہ جو تم نے اللہ کی اولاد کے سلسلے مثلا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دینا، کسی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، کسی کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ سب باتیں تمہاری من گھڑت. اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں، کسی کے پاس وہ اختیار نہیں جو اس کا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر خدا اپنی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا. کیونکہ اقتدار کی فطرت یہ ہے کہ وہ تقسیم گوارا نہیں کرتا. تو انسانوں میں جب بہت سے صاحب اقتدار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو پھر الہوں کے درمیان کیا ہوتا. اور یہ بات انسان جانتے بھی ہیں. اسی لیے بعض قومیں جو مختلف دیوتاؤں کو مانتی ہیں، ان کی میتھولوجی میں، ان کی تصویروں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ایک دیوتا دوسرے کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر غالب آ رہا ہے اور وہ اس پہ قابو پا رہا ہے. تو اگر الہ اور کنٹرول کرنے والی طاقت لڑائیوں میں مصروف ہو جائے تو باقی کائنات کا حال کیا ہو جائے؟ کیا پھر ستارے سیارے نہ آپس میں ٹکرانے لگے؟ یعنی اگر الہ آپس میں ٹکرائیں گے تو زمین کا نظام، اس کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ وہ بھی آپس میں ٹکرا جائے گی اور یوں زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بس بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. فتعالی عما یشرکون، پس بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیارات ہوتے، رتی بھر بھی ہوتے، تو اس کا سب سے پہلے علم کس کو ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کو. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، جو موجود اشیاء اور غیر موجود اشیاء، جو سامنے کی اور چھپی ہوئی سب چیزوں کو جانتا ہے. اس کے علم میں تو یہ بات ہے نہیں کہ کوئی اور بھی صاحب اختیار ہے. تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ لہذا جن کو تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو اور جو باتیں تم بنا رہے ہو، اللہ کی عظیم ذات ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، پاک ہے، اس کا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں. جو دلائل عموماً لوگ شرک کے لیے دیتے ہیں ان کی تردید ہے. اگر دیکھا جائے تو اس پورے رکوع میں ایک ہی موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک کی تردید یا رد شرک. یہ آیت 84 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پوچھنے کا انداز ہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، if you know، اگر تمہیں معلوم ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے اللہ. اس کا مطلب ہے انہیں علم ہے. پھر اس کے بعد نیچے بھی جو چیز پوچھی گئی نا، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی نالج تو تھی ان کو سب کی. انہوں نے پھر کہا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، لیکن نالج یا انفارمیشن ہونے کے بعد کرنے کا جو کام تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ 85 آیت میں کہتے ہیں افلا تذکرون، نصیحت حاصل کرنا. پھر 87 میں قل افلا تتقون، ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور پھر یہ جو فائنل بات ہے قل فانا تسحرون، یعنی وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ لاجک کے اوپر جذبات کا غالب نہ آنا. یعنی انفارمیشن جو ہوگی، جیسے ایجوکیشن کا بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے نا کہ چینج لائے وہ آپ کے عمل میں، ورنہ وہ ایجوکیشن نہیں کہلاتی.
تو انفارمیشن کے لیول سے بڑھ کر ہے یہ کہ اگر یہ علم ہے آپ کو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ملکیت ہے، تو پھر نصیحت حاصل کرنا، ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جذبات کا لاجک کے اوپر غالب نہ آنا، اور یہ جب ہی آئے گا جب سمع اور ابصار اور دل کا استعمال ہوگا. میم ایک کوشچن بھی ہے اس کے ساتھ، وہ یہ کہ یہ جو تسحرون والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی یہ قل فأنا تسحرون، تو جو تسحرون والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی چیز اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آپ کو جو چیز انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں، آپ اس کو ایک طرح سے ڈینائی کر دیتے ہیں، آگے لکاذبون کا ہے، تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ وہ کیا اتنی زیادہ افیکٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ تسحرون کی والی کیفیت آ جاتی ہے؟ خواہشات نفس، بنیادی چیز خواہشات نفس ہے. انسان جب اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے یا نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور صرف وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان خود بخود حقائق کے خلاف سوچ رہا ہوتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے. جیسے پیچھے پڑھا نا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورۃ الحج کی آیت 46 میں ہے نا، کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی آنکھوں کو سحر نہیں ہوتا، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور جو دل ہے یا نفس ہے انسان کا، وہ خواہشات کا مجموعہ ہے. اور جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے یا دل سے وہ کام نہیں لیتا جو لیا جانا چاہیے اور اس کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے جیسے کہنا چاہیے، تو پھر یہ کیفیات آتی ہیں. اگر دل فوکسڈ ہوگا، جس میں ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان جنم دیتا ہے محبت کو اللہ کی، اور ایسی محبت جو ہر محبت پہ غالب ہو. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ قوت تو ہے، کبھی وہ ایک چیز کی محبت میں ڈوبے گا، کبھی دوسری کی اور کبھی تیسرے کی، اور بالآخر انسان کو ڈبو دے گا. سائیکالوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سیلف ڈسیپشن، یعنی آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بالکل وہی فیل ہو رہا تھا کہ لائک پرسیپشن ہے کلیئر کہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کس کی ملکیت کس کے پاس ہے، لیکن یہ ایک طرح کی سیلف ڈسیپشن کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دہی ہے. بعض اوقات یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان حقائق کو فیس نہیں کرنا چاہتا، ریالٹی سے دور ہوتا ہے، یا ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ایک مدہوشی کی یا ایک آسان زندگی گزارنا چاہتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا، اس کی کھڑکیاں ہیں کان اور آنکھیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کھڑکیاں کھولتے ہیں، جیسے گھر کی کھڑکیاں کھولتے ہیں، تو جو باہر کا موسم ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے نا. ٹھنڈی ہوا باہر ہے تو وہ کھڑکیوں سے آپ کے اندر کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوا آ جائے گی. اگر باہر گرمی ہے، لو چل رہی، تو وہ بھی اندر آ جائے گی، الا یہ کہ آپ ان کو بند کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں اور کان وہی سن اور دیکھ رہے ہیں. وہاں کس چیز کا دور دورہ ہے؟ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ماحول اتنا شدید ہو چکا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی سوچ، اپنی کوئی چیز تو رہی نہیں. لہذا نتیجہ کہ اندر تو پہلے ہی خالی، کیونکہ اگر اندر اللہ کی محبت ہو، مضبوط ہو یہ دل، تو کیا ہو ان میں سے ہر چیز واپس چلی جائے، کسی چیز کو جگہ نہ ملے. تو جب تک اندر سچی توحید، اللہ کی صحیح محبت اور وہ دل کی جو خالص پیورٹی ہے اللہ کے لیے، وہ نہیں جب تک موجود اندر، تو کیا ہوگا؟ اگر معاشرے میں باہر اندھیرا تو اندر اندھیرا آ رہا ہے آنکھوں کے ذریعے، اگر باہر آندھی چلی ہوئی ہے تو وہ اندر آ رہی ہے، باہر شرک ہے تو وہ آ رہا ہے، وہ بدعات ہے تو وہ آ رہی ہیں، دولت کی محبت ہے یا خواہشات ہے یا اٹریکشنز ہے تو سب کچھ وہ اندر وہی کچھ پڑ رہا ہے. اہل مکہ کی مشکل یہ تھی کہ سمجھ تو تھی لیکن مغلوب تھے ماحول سے، جو پہلے کہہ رہے تھے آنکھیں بند کر کے وہی کہے چلے جا رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.